پیارے بچوں السلام علیکم. میں آپ کا کلاس ٹیچر محمد شفیع، بوائز مڈل اسکول حاجی ناڑ. بچوں آج کی ہماری یہ 8ویں جماعت کی کلاس ہے اور ہمارا مضمون اردو ہے. تو اس میں ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے گیہوں کا دانہ. تو بچوں کل تک جہاں تک ہم نے پڑھا تھا وہاں سے آگے ہم آج اور پڑھیں گے. تو بچوں میں پڑھتا ہوں، آپ سنتے جائیے. سپاہیوں نے راجا نے کہا، معلوم کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا گیہوں کا دانہ کہاں پیدا ہوتا ہے. کسی بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کرو. سپاہیوں نے ایک بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کیا. وہ 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا. اس کے بال سفید تھے. اس کے منہ میں ایک دانت بھی نہ تھا اور اس کو بہت کم سنائی دیتا تھا. راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں رکھا. بوڑھے نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور انگلیوں سے چھو کر اندازہ لگایا کہ یہ کیا چیز ہے. تھوڑی دیر تو وہ چپ رہا، پھر بولا، سرکار، میں نے کبھی ایسا گیہوں نہ بویا ہے اور نہ دیکھا ہے، لیکن میرے والد شاید اس گیہوں کے بارے میں کچھ بتا سکیں. اس پر راجا نے حکم دیا کہ اس کسان کے باپ کو دربار میں حاضر کیا جائے. یہ کسان بہت ہی بوڑھا تھا. وہ ایک لاٹھی کے سہارے چلتا تھا اور اس کی ایک آنکھ بھی کام کرتی تھی. راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں رکھا اور پوچھا، بڑے میاں، کیا آپ نے اتنا بڑا گیہوں دیکھا ہے؟ یہ بوڑھا کسان بھی کچھ بہرا تھا لیکن اپنے لڑکے جیسا نہ تھا. اس نے کہا، سرکار، میں نے آج تک کبھی اتنا بڑا گیہوں نہ بویا ہے نہ دیکھا ہے اور کبھی نہ مول بھی لیا، کیونکہ ہمارے زمانے میں مول لینے کا رواج ہی نہ تھا. ہم اپنے کھیتوں میں اتنا اگاتے تھے کہ مول لینے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا. ان دنوں روپیہ پیسہ بھی نہ تھا. ہمارا گیہوں آج کے گیہوں سے بڑا نہ تھا. میں نے اپنے والد کی زبانی اتنے بڑے گیہوں کا ذکر تو سنا ہے. ان کے زمانے میں ایسا گیہوں ہوتا تھا. آپ ان سے دریافت کر لیں. اب اس بوڑھے کسان کو بھی حاضر کیا گیا. وہ دربار میں جوانوں کی طرح بغیر کسی سہارے کے چلتا ہوا آیا. اس کے ہاتھ پاؤں مضبوط تھے. اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور وہ بہرا بھی نہ تھا. راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں دیا. اس نے جیسے ہی اس گیہوں کو ہاتھ میں لیا تو مارے خوشی کے اچھل پڑا اور بولا، یہ تو میرے زمانے کا گیہوں ہے. بچوں آج کے لیے اتنا ہی کافی. کل کی کلاس میں ہم انشاءاللہ اس سے آگے اور سبق پڑھیں گے.